السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں عامر جلال اور آپ دیکھ رہے ہیں عامر جلال خان یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو آگے بڑھائیں گے۔ اس سے پہلے آپ سب دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو دوست ہماری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں کمنٹس کی صورت میں۔ تو دوستو، اسی طرح ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تو چلیے دوستو، آج ہم یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا پارٹ 2 ہے۔ آج کا اس میں پہلا ٹاپک ہے عصا اور ید بیضا کے معجزات۔ ترجمہ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر دی اور اپنے گھر کے لوگوں کو لے کر چلے تو طور کی جانب سے آگ دکھائی دی، تو اپنے گھر والوں سے کہنے لگے کہ تم یہاں ٹھہرو، مجھے آگ نظر آئی ہے، شاید میں وہاں سے راستے کا کچھ پتہ لاؤں یا آگ کا انگارہ لے آؤں تاکہ تم تاپو۔ جب اس کے پاس پہنچے تو میدان کے دائیں کنارے سے ایک مبارک جگہ میں ایک درخت میں سے آواز آئی کہ موسیٰ علیہ السلام، میں تو خدائے رب العالمین ہوں، اور یہ کہ اپنی لاٹھی ڈال دو۔ جب دیکھا کہ وہ حرکت کر رہی ہے گویا سانپ ہے تو پیٹ پھیر کر چل دیے اور پیچھے پھر کر بھی نہ دیکھا۔ ہم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام، آگے آؤ اور ڈرو مت، تم امن پانے والوں میں ہو، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو تو بغیر کسی عیب کے سفید نکل آئے گا، اور خوف دور ہونے کی وجہ سے اپنا بازو کو اپنی طرف سکڑ لو۔ یہ دو دلیلیں تمہارے پروردگار کی طرف سے ہیں، ان کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس جاؤ کہ وہ نافرمان لوگ ہیں۔ جیسا بیان کیا جا چکا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تام اور بڑی مدت پوری فرمائی تھی، تو ایک قول اور اللہ کے اس فرمان سے بھی اخذ ہوتا ہے کہ فرمایا، پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت کو پورا کر لیا، اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے تو یہ مروی ہے کہ آپ نے 10 سال مکمل فرمائے اور اس کے بعد 10 سال اور مکمل فرمائے، اور فرمایا کہ اپنے اہل کو لے کر چلے، یعنی اپنے سسر اور ان کے وطن کو خیر بات کہا، کیونکہ کئی مفسرین کے مطابق آپ کو مصر میں اپنے گھر والے یاد آ گئے تھے اور ان کی زیارت کے مشتاق تھے، تو اس قصے سے اپنے اہل خانہ یعنی بیوی اور بکریاں اور ان کے بچے یعنی آپ کی ملکیت میں جو بھی نسل بڑی تھی سب کو لے کر چلے، اور آپ خفیہ طور پر مصر میں جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ سفر کے دوران ایک مرتبہ انتہائی تاریک اور ٹھنڈی رات نے ان کو آ لیا، جس کی وجہ سے آپ حضرات راستہ بھول گئے اور معروف راستے کو نہ پا سکے۔ پھر چکماق سے آگ جلانے کی کوشش کی، لیکن ظلمت اور ٹھنڈک انتہائی شدید تھی، جس کی وجہ سے آگ نہ جلی اور راستے کا کچھ علم نہ ہو سکا۔ تو آپ اسی شش و پنج میں تھے کہ آپ کے دائیں طرف مغربی سمت دور کوہ طور پر آگ کا شعلہ بھڑکتا دکھائی دیا، تو آپ نے آگ دیکھتے ہی اپنے اہل خانہ کو کہا، تم ٹھہرو، میں نے آگ محسوس کی ہے۔ گویا آپ نے اس کو آگ محسوس کیا اور سمجھا، جبکہ یہ حقیقت میں تو نور الہی تھا اور ہر ایک اس کو دیکھنے کی سک نہ رکھتا تھا۔ پھر فرمایا، شاید میں وہاں سے راستے کے بارے میں کچھ معلوم کر سکوں یا آگ کا انگارہ لے آؤں تاکہ تم سینگ سکو۔ تو اس سے بخوبی پتہ چلتا ہے کہ وہ حضرات انتہائی ٹھنڈی اور تاریک رات میں راستہ بھول چکے تھے۔ ترجمہ۔ اور کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے حال کی خبر ملی ہے؟ جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، شاید اس میں سے میں تمہارے پاس انگارہ لاؤں یا آگ کے مقام کا راستہ معلوم کر سکوں۔ اس سے رات کی تاریکی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا راستہ گم کرنا معلوم ہوا، اور ان تمام باتوں کو سورہ نمل میں یوں ارشاد فرمایا۔ ترجمہ۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے راستے کا پتہ لاتا ہوں یا سلگتا ہوا انگارہ تمہارے پاس لاتا ہوں تاکہ تم تاپو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل کو کہا، میں وہاں سے خبر لاتا ہوں، تو بے شک آپ عظیم خبر لائے۔ کون سی خبر؟ اور بے شک وہاں سے سیدھا راستہ معلوم کر لیا۔ کون سا سیدھا راستہ؟ وہاں آگ کے بجائے نور حاصل کیا۔ اور کون سا نور؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر جب وہ اس کے پاس آئے تو ان کو مبارک جگہ میں وادی کی دائیں طرف ایک درخت سے آواز دی گئی،
ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، موسیٰ علیہ السلام میں اللہ ہوں تمام جہانوں کا پروردگار۔ اور سورہ نمل کی آیت 8 اور 9 میں یوں فرمایا، پھر جب اس کے پاس آئے تو ان کو ندا دی گئی کہ آگ میں اور جو کچھ اس کے ارد گرد ہے برکت دی گئی ہے، اور اللہ پاک ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، یعنی وہ بے شک پاک، صاف اور قدرت والی ذات ہے، جو چاہتی ہے کرتی ہے، اور جس چیز کا ارادہ کرتی ہے حکم دے دیتی ہے۔ آگے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، بے شک میں اللہ ہوں زبردست حکمت والا۔ اور پھر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس مقدس وادی میں طلب فرمایا اور اس کے آداب کے لحاظ رکھنے کا حکم فرمایا۔ پھر جب وہ اس کے پاس آ گئے تو ان کو آواز دی گئی، اے موسیٰ علیہ السلام، میں تیرا پروردگار ہوں، اپنے جوتے اتار دو، بے شک تم مقدس وادی طویا میں ہو اور میں نے تم کو چن لیا ہے، پس میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ کچھ شک نہیں کہ قیامت آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے وقت کو پوشیدہ رکھو تاکہ ہر شخص جو کوشش کرے اس کا بدلہ پائے۔ تو جو شخص اس پر ایمان نہیں رکھتا وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، کہیں تم کو اس کے یقین سے نہ روک دے، تو اس صورت میں تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام محسوس کی ہوئی آگ کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کانٹے دار سبز درخت میں روشنی بڑک رہی ہے، آگ والی یعنی روشن جگہ خوب بڑک رہی ہے، اور اس کے باوجود درخت بھی اپنی سرسبزی اور شادابی کی انتہا پر ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت تعجب کے ساتھ کھڑے ہو کر دیکھنے لگے، اور وہ درخت پہاڑ کے کنارے اور پہاڑ کے دائیں طرف مغرب سمت میں تھا، جسے اللہ تعالیٰ اپنے کلام مقدس میں فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ طور کی مغربی جانب نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف اپنا فیصلہ کیا، اور نہ آپ حاضرین میں سے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام طویا نامی وادی میں تھے اور ان کا رخ قبلے کی جانب تھا، اور درخت آپ کے دائیں مغربی جانب تھا۔ تب ان کے پروردگار نے ان کو مقدس وادی میں ندا دی اور سب سے پہلے ان کو اس مقدس و پاکیزہ وادی کی تعظیم و تکریم اور توقیر کے لیے جوتے اتارنے کا حکم دیا، اور پھر اس رات کی بھی اپنی یک خاص عظمت تھی کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدائے عزوجل سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ اہل کتاب کے ہاں ہے کہ آپ نے اس نور کی شدت، چمک و دمک کی وجہ سے اپنی پیشانی پر اپنا دست مبارک رکھ لیا تھا، کیونکہ انہیں خطرہ محسوس ہونے لگا تھا کہ کہیں اس کی بصارت ہی نہ جاتی رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جیسے چاہا ان کے ساتھ کلام فرمایا اور فرمایا، بے شک میں اللہ ہوں تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں، بے شک میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے ہی نماز قائم کر، یعنی صرف میں ہی یکتا سب جہانوں کا پروردگار ہوں، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور عبادت اور نماز قائم کرنا بھی محض اسی کے واسطے زیبا ہے، اور کسی کی ذات و صلات جائز نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے قیامت کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توجہ مبذول کروائی اور خبر دی کہ یہ دنیا دار القرار نہیں ہے، اور بے شک دار القرار جیسے فنا نہیں، وہ تو دار الآخرت ہے، جس کا واقعہ ہونا اور موجود ہونا از حد ضروری ہے۔ فرمایا، بے شک قیامت آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو چھپاؤں تاکہ ہر کسی کو اس کی کوششوں کا بدلہ دیا جائے، یعنی ہر شخص جو بھی خیر یا شر کرے گا اس کا بدلہ اس کو ملے گا۔ اس طرح اللہ پاک نے اسی کے لیے عمل کرنے پر ابھارا اور اکسایا، اور آگے ان لوگوں کے ساتھ ہم نشینی اختیار کرنے سے منع فرمایا جو خواہشات کی پیروی اور آخرت کا انکار کر بیٹھے ہیں۔ فرمایا، پس آپ کو وہ شخص جو آخرت پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے، اور آپ خوب واضح کر کے دکھانے والی بات یہ تھی کہ وہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے اور ہر چیز اللہ کی محتاج ہے، پھر وہ چیز فیکون کا مظاہرہ کر دکھاتی ہے، آگے عجیب معجزہ کا ظہور ہے۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اور اے موسیٰ علیہ السلام، یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ یعنی وہ عصا جو آپ نے عرصے سے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، جس کو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ محض ایک لکڑی ہے، اور آپ اس کے متعلق کیا کیا کہتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے، اور اس کے ساتھ میں ٹیک لگاتا ہوں، اور اس کے ساتھ میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جاڑتا ہوں، اور اس میں میرے لیے اور کئی فائدے ہیں۔
یعنی میں اس کو عرصے سے پہچانتا ہوں اور ان کاموں میں استعمال کرتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام اس کو ڈال دے۔ ڈالا تو وہ اچانک سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ یہ عظیم معجزہ عادت کے خلاف بات تھی اور قطعی برہان و دلیل تھی کہ جو ذات اے موسیٰ علیہ السلام تمہارے ساتھ ہم کلام ہے، بے شک ان کی شان یہ ہے کہ وہ کسی چیز کو کن یعنی ہو جا کہے تو وہ فیکون یعنی ہو جاتی ہے، اور وہ ذات بے شک جو چاہے کرنے والی ہے۔ اہل کتاب کے نزدیک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے از خود معجزے اور نشانی طلب فرمائی تھی تاکہ مصر میں جو ان کو جھٹلائے ان کو دکھا سکیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کیا لاٹھی ہے۔ فرمایا اس کو زمین پر ڈال دو۔ جب انہوں نے وہ لاٹھی ڈال دی تو اچانک سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے آگے دوڑنے لگے۔ اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ اپنا ہاتھ بڑھاؤ اور اس کو دم سے پکڑ لو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس پر ہاتھ پڑا تو پھر سے عصا بن گیا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے ہم نے حکم دیا اور اپنی لاٹھی ڈال دو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا کہ وہ حرکت کر رہا ہے گویا کہ سانپ ہے، تو موسیٰ علیہ السلام پیٹ پیر کر دوڑے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ یعنی بہت بڑا عظیم جیسا سانپ ہے جو انتہائی موٹا اور خوفناک ہے۔ اس کا بہت بڑا منہ کھلا ہے جس کو اژدہا کہا جاتا ہے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود وہ انتہائی تیز دوڑ رہا ہے جیسے کہ جان سانپ تیز دوڑتا ہے، اور یہ سانپوں میں سے ایک انتہائی چھوٹی اور سریع الحرکت قسم ہے، یعنی جسم میں تو پتلا اور چھوٹا ہوتا ہے اور حرکت اور دوڑ میں بہت تیز ہوتا ہے، جس کو جان یا جنان کہا جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے بنے ہوئے اژدہے میں یہ تمام تضاد و صفات بیک وقت پائی جاتی تھیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو پیٹ پیر کر بھاگے، کیونکہ انسانی فطرت اسی کا تقاضا کرتی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ تب ان کے پروردگار نے ان کو آواز دی اے موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھیں اور خوف نہ کریں، بے شک آپ امن پانے والوں میں سے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا حکم ملتے ہی واپس مڑے تو پھر حکم الہی ہوا، فرمایا اس کو پکڑو اور خوف مت کھاؤ، ہم اس کو پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی خوفزدہ ہو چکے تھے، اور جب پکڑنے لگے تو اپنے کرتے کی آستین میں ہاتھ لپیٹ کر ان کے منہ پر رکھا اور اہل کتاب کے نزدیک ان کی دم سے پکڑا، تو جیسے ہی سانپ پر ان کا ہاتھ پڑا سانپ لکڑی کی صورت میں واپس آ گیا، اور اب یہ پہلے کی طرح دو شاخہ لاٹھی تھی، اور بس بے شک وہ اللہ پاک ہے، عظیم قدرت والا ہے، مشرق اور مغرب کا رب ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا معجزہ عطا کرتے ہوئے حکم فرمایا کہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر نکالو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ ڈال کر دوبارہ نکالا تو وہ چاند کی طرح بالکل سفید چمک رہا ہے، اور بغیر کسی بیماری کے، نہ ہی برس کی بیماری ہے نہ ہی کوئی اور۔ العرض صرف معجزے کی بنا پر انتہائی چمکتا ہوا آفتاب بن گیا۔ اسی کو اللہ نے یوں فرمایا اپنے ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو تو وہ بغیر کسی بیماری کے چمکتا ہوا سفید نکلے گا، اور جب خوف ہو تو واپس اندر ڈال دے تو وہ پہلے کی طرح عام ہاتھ ہو جائے گا۔ بعض مفسرین اس کا مطلب یہ بتلایا ہے کہ جب ہاتھ کو اس نئی حالت میں دیکھ کر خوف ہو تو واپس اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیں، پہلے جیسا عام ہاتھ ہو جائے گا۔ یہ ہاتھ کو دل پر رکھنے سے خوف کا زائل ہونا بتایا۔ اگرچہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خاصیت ہے، مگر ایمان کی برکت سے جو شخص بھی اللہ کے اول اعظم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے ایسا کرے گا تو اس کا خوف جاتا رہے گا۔ یعنی جب بھی کوئی خوف اور ڈر لاحق ہو تو وہ شخص اپنا ہاتھ اپنے دل پر رکھ لے، انشاءاللہ ڈر اور خوف زائل ہو جائے گا۔ اور سورہ نمل میں فرمایا ترجمہ، اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو سفید نکلے گا۔ ان دو معجزوں کے ساتھ جو 9 معجزوں میں داخل ہیں، فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ کہ وہ بے حکم لوگ ہیں، یعنی یہ 2 نشانیاں لاٹھی اور روشن ہاتھ تمہارے پاس خدائی دلیل ہیں، جن کی طرف سورہ قصص میں ارشاد فرمایا کہ پس یہ 2 دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے،
ان کو لے جاؤ فرعون اور ان کے قوم کے پاس، بے شک وہ فاسق قوم ہے۔ ان کی آیت میں نو نشانیوں کا تذکرہ فرمایا، جن میں سے 2 کی تشریح فرما دی اور باقی 7 ان 2 سمیت سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں مذکور ہیں۔ ترجمہ: اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 کلی نشانیاں دیں، تو بنی اسرائیل سے دریافت کر لو کہ جب وہ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام میں خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم یہ جانتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے پروردگار کے سوا ان کو کسی نے نازل نہیں کیا، اور وہ بھی تم لوگ کے سمجھانے کو، اور اے فرعون میں خیال کرتا ہوں کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ درذیل آیات میں ان معجزات کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ ترجمہ: اور ہم نے فرعونیوں کو قحطوں اور میووں کے نقصان میں پکڑا تاکہ نصیحت حاصل کریں، تو جب ان کو آسائش حاصل ہوتی تو کہتے کہ ہم اس کے مستحق ہیں، اور اگر سختی پہنچتی تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفیقوں کی بدشگونی بتاتے۔ دیکھو ان کی بدشگونی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرر ہے، یعنی ان میں اکثر نہیں جانتے، اور کہنے لگے کہ تم اب ہمارے پاس خواہ کوئی ہی نشانی لاؤ تاکہ اس سے ہم پر جادو کرو، مگر ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون کتنی کھلی ہوئی نشانیاں بھیجی، مگر وہ تکبر ہی کرتے رہے اور وہ لوگ تھے ہی گناہگار۔ یہ 9 آیات اللہ کی قدرت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سچا ہونے پر دلیل ہیں۔ ان کے علاوہ 10 شرعی احکامات جو اللہ نے بنی اسرائیل کو دیے تھے، ان میں سود کی ممانعت اور ظلم نہ کرنا وغیرہ، تو وہ 10 آیات شرعیہ ہیں اور یہ 9 آیات قدرتیہ ہیں، دونوں الگ الگ ہیں۔ یہ تفصیل ان کے لیے بیان کی گئی ہے کہ کچھ رویوں کو وہم ہوا ہے کہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں، یعنی وہ 10 کلمات شرعیہ ہی ہیں جن کا ذکر آیت میں ہوا، جو درست نہیں۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 2 نشانیاں دے کر فرعون اور ان کے ساتھیوں کے پاس جانے کا حکم فرمایا۔ مگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا۔ ترجمہ: موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار، ان میں کا ایک شخص میرے ہاتھ سے قتل ہو چکا ہے، سو مجھے خوف ہے کہ وہ کہیں مجھ کو مار نہ ڈالیں، اور ہارون علیہ السلام جو میرا بھائی ہے، اس کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے، تو اس کو میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج کہ میری تصدیق کرے، مجھے خوف ہے کہ وہ میری لوگ تکذیب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم تمہارے بھائی سے تمہارے بازو مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے، تو ہماری نشانیوں کے سبب وہ تم تک پہنچ نہ سکیں گے، اور تم اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی غالب رہو گے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں اور رسول جن کو کلام کا شرف بخشا تھا کے متعلق فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ان کو فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا تو انہوں نے کہا، اے پروردگار، مصر میں میرے ہاتھ سے ایک آدمی مارا گیا، اور میں اس خوف کے باعث فرعون سے بچتا ہوا آ گیا تھا، اور میرے ساتھ میرا بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی بطور رسول کے بھیج دیں تاکہ وہ میری مدد کریں، اور وہ مجھ سے زیادہ فصیح و بلیغ گفتگو کرنے والے ہیں، لہذا ان کو میرا وزیر بنا دیں جو میرے لیے بہتر مددگار اور اچھے متکلم ثابت ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی درخواست قبول کرتے ہوئے فرمایا، ہم تمہارے بازو کو تمہارے بھائی کے ساتھ مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کے لیے اپنی طرف سے غلبہ نشانی دیں گے، یعنی ایسی دلیل و برہان عطا کریں گے کہ وہ تم کو کچھ بھی تکلیف نہ پہنچا سکیں گے۔ ہماری نشانیوں کی برکت سے تم اور تمہارے پیروکار ہی غالب آئیں گے۔ اور سورہ طٰہٰ میں فرمایا۔ ترجمہ: تم فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو رہا ہے۔ کہا، میرے پروردگار، اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دیں اور میرا کام آسان کر دیں، اور میری زبان کی گرہ کھول دیں تاکہ وہ بات سمجھ لیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ بچپن میں آپ نے اپنی زبان پر انگارہ رکھ لیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کی زبان میں کچھ لگنت آ گئی تھی۔ امر واقعہ یوں ہے کہ آپ نے اپنے بچپن میں فرعون کی داڑھی پکڑی تھی، تو فرعون آپ کے قتل پر آمادہ ہو گیا۔ تب آسیہ نے کہا، یہ تو بچہ ہے، اس نے جان کر نہیں کیا، اس میں تو کچھ شعور نہیں ہے، خواہ آپ اس کے سامنے کھجور اور انگارہ رکھ کر آزمائیں۔ تو فرعون نے آپ کی عقل کا اندازہ کرنے کے لیے یہ کہا، آپ تھے واقعی عقل مند، لہٰذا کھجور کی طرف ہاتھ بڑھانے لگے تو فرشتے نے
آ کر آپ کا ہاتھ انگارے کی طرف پھیر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ انگارے میں پہنچا تو آپ نے جلدی سے اس کو زبان پر رکھ لیا، جس کی وجہ سے آپ کی زبان میں لکنت آ گئی، اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے وقت کہا کہ میری اتنی لکنت دور فرما دیں کہ لوگ میری بات کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ انہوں نے لکنت کے مکمل خاتمے کی دعا ہی نہ کی تھی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رسول صرف اسی قدر سوال کرتے ہیں کہ ان کی حاجت برداری ہو جائے اور بس۔ اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں پھر کچھ لکنت باقی رہ گئی تھی، اور اسی وجہ سے فرعون نے اللہ اس کا برا کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ عیب لگاتے ہوئے کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول کیسے ہو سکتے ہیں، یہ تو اپنی بات کو پوری طرح سمجھانے کی قوت ہی نہیں رکھتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زبان کی صحت کی درخواست کے بعد ایک دوسری التجا کی۔ ترجمہ: اور میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا وزیر یعنی مددگار مقرر فرما، یعنی میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان سے میری قوت کو مضبوط فرما، اور اسے میرے کام میں شریک کرتا کہ ہم تیری بہت ہی تسبیح کریں اور تجھے کثرت سے یاد کریں، تو ہم کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ فرمایا، موسیٰ علیہ السلام تمہاری دعا قبول کی گئی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدا عزوجل کے ہاں وہ حاجت و مرتب ہے کہ اپنے بھائی کے لیے رسالت کی سفارش کی تو فوراً قبول ہوئی، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں وجیہ یعنی صاحب مرتبہ تھے، اس وجہ سے اللہ نے ان کے بھائی کو بھی رسالت کے عمدہ رفیع مرتبے پر سرفراز فرما دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آبرو والے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے سورہ مریم آیت نمبر 53 میں ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اور اپنی مہربانی سے ان کو ان کا بھائی ہارون پیغمبر عطا کیا۔ ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سفر حج کے موقع پر ایک آدمی کو یہ سوال کرتے سنا کہ وہ کون سا بندہ ہے جس نے اپنے بھائی پر سب سے زیادہ اعتماد کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ڈولی کے اطراف کے لوگوں سے فرمایا، وہ میرے مددگار موسیٰ علیہ السلام بن عمران ہیں۔ انہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے متعلق بارگاہ خداوندی میں سفارش کی تھی کہ ان کو نبی بنا دیں، وہ میرے مددگار ہوں گے۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اپنی مہربانی سے ان کو ان کا بھائی ہارون پیغمبر عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ترجمہ: اور جب تمہارے پروردگار نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ، یعنی قوم فرعون کے پاس، کیا یہ ڈرتے نہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے پروردگار، میں ڈرتا ہوں کہ یہ مجھے جھوٹا سمجھیں گے کہ میرا دل تنگ ہوتا ہے اور میری زبان رکتی ہے۔ تو ہارون علیہ السلام کو حکم بھیج کہ میرے ساتھ چلیں، اور ان لوگوں کا مجھ پر ایک گناہ یعنی قبطی کے خون کا دعویٰ بھی ہے، سو مجھے یہ بھی خوف ہے کہ مجھ کو مار ہی ڈالیں۔ فرمایا، ہرگز نہیں، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تمام جہان کے مالک کے بھیجے ہوئے ہیں، اور اس لیے آئے ہیں کہ آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیں۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، کیا ہم نے تم کو کہ ابھی بچے تھے پرورش نہیں کیا، اور تم نے برسوں ہمارے ہاں عمر بسر نہیں کی، اور تم نے وہ کام کیا تھا جو کیا، اور تم ناشکر معلوم ہوتے ہو۔ اگلا ٹاپک ہے دوستو، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مکالمہ۔ مذکورہ فرمان خداوندی کی تفصیل یہ ہے کہ پھر دونوں بھائی فرعون کے دربار میں پہنچے، اور اللہ کا پیغام اس کو پہنچایا کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کر، اور اپنی قید کے ظلم و ستم اور قبضے سے بنی اسرائیل کے قیدیوں کو چھوڑ دے، تاکہ وہ جہاں چاہے اپنے پروردگار کی توحید بیان کرے اور اسی کی عبادت بجا لائیں، اور اللہ کی عبادت اور اس سے دعا و مناجات کے لیے فارغ ہو جائیں۔ مگر فرعون نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور سرکشی و فساد سے دستبردار نہ ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام مگر فرعون نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور سرکشی و فساد سے دستبردار نہ ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام کو ازرائے تحقیر تن و ملامت کرنے لگا۔ کیا ہم نے بچپن میں اپنے ہاں تیری پرورش نہیں کی، اور کیا تو عرصہ دراز ہم میں زندگی بسر نہ کرتا رہا؟
یعنی کیا تم وہی نہیں ہو جس کی ہم نے اپنے گھر میں پرورش کی اور تم پر احسان و انعام کیے، اور اس میں ایک مدت دراز گزر گئی۔ اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے فرار ہوئے تھے تو رسول بھی اسی کی طرف بنا کر بھیجے گئے۔ اہل کتاب اس پر بضد ہیں کہ یہ فرعون وہ نہیں تھا جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگ کر گئے تھے، بلکہ وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مدین میں اقامت کے دوران وفات پا گیا تھا، اور پھر آپ کو دوسرے فرعون کے پاس بھیجا گیا تھا۔ فرمان خداوندی ہے، اور تم نے وہ کام کیا تھا جو کیا، اور تم ناشکر معلوم ہوتے تھے۔ یعنی پہلے تم یہاں ایک قبطی کو قتل کر گئے تھے اور اس ڈر سے ہم سے بھاگ گئے تھے، اور اب ان تمام نعمتوں کا انکار کر رہے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اور کیا یہی احسان ہے جو آپ مجھ پر رکھتے ہیں، اور آپ نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ تم مجھ پر اپنے احسان جتاتے رہے ہو۔ اول تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب مجھ پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک طرف تم نے مجھ پر احسان کیا اور دوسری طرف تمام بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا تھا۔ یہی احسانات ہیں، یعنی جن انعامات و احسانات کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ بنی اسرائیل کے صرف فرد واحد پر تو کیے گئے ہیں، جبکہ تم نے میری قوم بنی اسرائیل کو اپنی بگار پر لگا رکھا ہے۔ اس سے خدمت لیتے ہو، اپنے کام کاج میں لگا رکھتے ہو، گویا باطن غلام بنا رکھا ہے، تو وہ آپ کو نظر نہیں آتا، صرف بنی اسرائیل کے شخص واحد پر کیے گئے احسانات یاد ہیں۔ ترجمہ۔ فرعون نے کہا کہ تمام جہانوں کا پالنے والا کون ہے؟ کہا کہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک، بشرطیہ تم لوگ کو یقین ہو۔ فرعون نے اپنے اہالی موالی سے کہا، کیا تم سنتے نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا مالک۔ فرعون نے کہا کہ یہ پیغمبر جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے باولا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک، بشرطیہ کہ تم کو سمجھ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جو بات چیت اور مناظرہ و مباحثہ ہوا ان کو اللہ پاک نے مذکورہ آیتوں میں بیان فرمایا ہے۔ اور فرعون نے موسیٰ علیہ السلام نے جو دلیل عقلی اور حسی قائم کی ان کا ذکر فرمایا ہے، جس سے پروردگار عالم کے معبود حقیقی ہونے کو ثابت کیا، کیونکہ پہلے فرعون اللہ تبارک و تعالیٰ کے صانع اور قادر ہونے کا انکار کر چکا تھا، اور پھر اپنے آپ کو ہی اللہ تعالیٰ کہنے لگا۔ اس بارے میں قرآن میں یوں آیا۔ ترجمہ۔ اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکارا، کہنے لگا کہ تمہارا رب میں ہی تو ہوں۔ اور دوسری جگہ یوں ذکر آیا ہے۔ ترجمہ۔ اور فرعون نے کہا کہ اے اہل دربار، میں تمہارا اپنے سوا کسی کو اللہ تعالیٰ نہیں جانتا۔ اور فرعون محض عناد اور سرکشی کی بنیاد پر خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، ورنہ اس کو بھی خود یقین تھا کہ وہ بھی ایک عام انسان ہی تو ہے، اور اللہ ہی اس کا رب ہے، اور اللہ جو خالق اور باری و مصور ہے وہی یقیناً معبود برحق ہے، جیسا کہ اللہ وحدہ لا شریک کا فرمان علی شان ہے۔ ترجمہ۔ اور بے انصافی اور غرور سے ان کا انکار کیا، لیکن ان کے دل ان کو مان چکے تھے، سو دیکھ لو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور فرمایا، اور فرعون کو اللہ کے معبود برحق ہونے کا یقین تھا، اسی لیے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا اور پوچھا کہ اچھا وہ پروردگار جس نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے وہ کون ہے؟ کیونکہ دونوں بھائی پہلے کہہ چکے تھے بے شک ہم جہانوں کے پروردگار کے رسول ہیں، تو اس وجہ سے فرعون نے پوچھا تھا کہ اچھا وہ رب العالمین کون ہے جس نے تمہیں بھیجا ہے اور نبی بنایا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے جواب دیا کہ وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان تمام چیزوں کا پروردگار ہے، اگر تم کو یقین ہو۔ یعنی یہ جو آسمان اور زمین نظر آ رہے ہیں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کو بنانے والا جو خالق و مالک ہے، کیونکہ یہ سب کچھ اپنی مرضی سے آپ ہی وجود میں نہیں آ گیا، بلکہ ان سب کے لیے کوئی موجود اور پیدا کرنے والا خالق ضروری ہے، تو وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی تمام جہانوں کا پروردگار ہے اور اسی نے ہم کو تیری طرف بھیجا ہے۔
فرعون نے اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے عمراء، وزراء اور دیگر مصاحبین کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہوئے اور عذرائے حقارت اور عیب کہا، کیا تم سنتے ہو؟ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور ان کے ہمنشینوں کو مخاطب ہو کر فرمایا، وہ تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا بھی پروردگار ہے، یعنی اس نے تم کو اور تمہارے آباء و اجداد کو بھی پیدا کیا ہے اور گزشتہ تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ بے شک تمام لوگوں کو بخوبی یقین ہے کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا اور نہ ہی ان کے ماں باپ نے، بلکہ وہ تو محض ایک ذریعہ ہیں، اور پھر کوئی چیز بغیر کسی پیدا کرنے والے کے پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ ان تمام کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے پہلے زمین و آسمان اور دیگر اشیاء کی تخلیق کا ذکر فرمایا، پھر خود ان مخاطبین انسانوں اور ان کے آباء و اجداد کی تخلیق کا ذکر فرمایا، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان دو چیزوں کو دوسری جگہ ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: ہم عنقریب ان کو اطراف عالم میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہی حق ہے۔ لیکن فرعون ان تمام نصائح کے باوجود غفلت سے بیدار نہ ہوا اور اپنی گمراہی سے نہ نکلا، بلکہ اپنی سرکشی اور عناد اور کفر میں پکا ہو گیا اور کہنے لگا کہ تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے بے شک مجنون ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار کی ربوبیت کو مزید بیان کرتے ہوئے فرمایا، وہ مشرق اور مغرب اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے کا پروردگار ہے، اگر تم کو عقل ہو۔ یعنی یہ چمکدار ستارے، سیارے جو آسمان میں اپنے اپنے محور کے اندر محو سفر ہیں، اور ان کو ان کام میں لگانے والا وہ اللہ ہی ہے، اور اسی نے تاریکی اور روشنی کو پیدا فرمایا ہے، اور وہی آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے، اور اولین و آخرین کا پروردگار ہے، آفتاب و ماہتاب اور چلنے اور ٹھہرے رہنے والے تمام ستاروں اور سیاروں کا پیدا کرنے والا ہے، رات کو تاریکی بخشنے والا اور دن کو روشنی سے منور کرنے والا ہے، اور یہ تمام اس کے حکم اور اس کے اختیار اور مرضی کے تابع ہیں، اور آسمان میں تیرتے رہتے ہیں اور تمام اوقات ایک دوسرے کے پیچھے چکر لگاتے رہتے ہیں۔ پس یہ سب کچھ کرنے والا وہ بلند ذات ہے جو خالق ہے، مالک ہے، اور اپنی مخلوق میں اپنی چاہت کے مطابق تصرف کرنے والی ہے۔ الارض جب فرعون پر حجت تمام ہو چکی اور اس کا شک و شبہ بھی ختم ہو گیا تو اس کے پاس سوائے عناد اور ہر ڈرمی کے کچھ باقی نہ رہا، تو پھر اپنی حکمیت اور وجاہت اور سطوت کا سہارا لیتے ہوئے کہنے لگا۔ ترجمہ: فرعون نے کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، خواہ میں تیرے پاس روشن چیز لاؤں یعنی معجزہ۔ فرعون نے کہا، اگر سچے ہو تو اسے لاؤ، دکھاؤ۔ پس انہوں نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ اسی وقت سریع الاضدحیٰ بن گئی، اور اپنا ہاتھ نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کے لیے سفید، روشن اور چمکدار ہو گیا۔ ان دو دلیلوں کے ساتھ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی تقویت فرمائی تھی، اور یہ عصا، لاٹھی اور ہاتھ تھا، اور یہ خلاف عادت اور عظیم ترین معجزے تھے جن سے عقول اور نگاہیں دنگ رہ گئی تھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھینکی تو لاٹھی ہے، مگر وہ ایسا اژدہا ہو گیا جو بہت بڑے منہ والا اور انتہائی بڑی جسامت والا موٹا اژدہا تھا، اور ایسا خوفناک، گھبراہٹ طاری کرنے والا منظر پیش کر رہا تھا۔ کہا گیا ہے فرعون نے یہ ہیبتناک منظر دیکھا اور مشاہدہ کیا تو اس پر انتہائی رعب و خوف طاری ہو گیا، حتیٰ ایسے 10 لگ گئے کہ ایک دن میں 40 مرتبہ سے بھی زائد بار اس کو قضائے حاجت کے لیے جانا پڑا، جبکہ پہلے 40 دن میں ایک مرتبہ سے زائد قضائے حاجت پیش نہ آئی تھی، اور اب معاملہ بالکل برعکس ہو چکا تھا، یعنی ایک دن میں 40 مرتبہ۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا دست مبارک اپنے گریبان میں ڈال کر نکالا تو سب نے دیکھا کہ وہ چاند کی تکیے کی طرح چمک رہا ہے اور تیز روشنی سے آنکھوں کو خیرہ کر رہا ہے۔ پھر انہوں نے ہاتھ کو دوبارہ گریبان میں ڈال کر نکالا تو پھر پہلے کی طرح کا ایک ہاتھ تھا، لیکن فرعون اللہ کی طرف سے عطا کیے جانے والے ان تمام معجزات کو دیکھ کر بھی ایمان نہ لایا، اور
ان نشانیوں سے کچھ بھی نفع نہ اٹھایا بلکہ اپنی ہٹ ڈرمی اور جھوٹی انا پر ڈٹا رہا، اور جب اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو کہنے لگا کہ یہ سب تو جادو اور سحر کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پھر بجائے ماننے کے ساتھ ان کے مقابلے کی فکر میں پڑ گیا اور اپنے کارندوں کو اور اپنی سلطنت کے قرب و جوار میں پیغام دے کر بھیج دیا کہ جو بھی بڑے بڑے جادوگر ہیں فرعون کے دربار میں جمع ہو جائیں۔ اس کا بیان کچھ آگے چل کر تفصیل کے ساتھ آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: پھر تم کئی سال اہل مدین میں ٹھہرے رہے، پھر اے موسیٰ علیہ السلام تم قابلیت رسالت کے اندازے پر پہنچے اور میں نے تم کو اپنے کام کے لیے بنایا ہے، تو تم اور تمہارا بھائی دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا، دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو رہا ہے، اور اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ غور کرے یا ڈر جائے۔ دونوں کہنے لگے کہ ہمارے پروردگار، ہمیں خوف ہے کہ ہم پر زیادتی کرنے لگیں یا زیادہ سرکش ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا اور دیکھتا ہوں۔ ان آیات میں اللہ رب العزت اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس رات کا تذکرہ کر رہے ہیں جس رات ان پر وحی کی گئی اور وہ نبوت کے عظیم مرتبے پر فائز کیے گئے اور اپنی خاص نشانیاں دیں، اور اشارہ فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، جب آپ فرعون کے گھر میں تھے تب بھی میں دیکھ رہا تھا، اور اس وقت بھی آپ میری حفاظت، تربیت اور میرے رحم و کرم پر تھے۔ پھر میں نے آپ کو اپنی مشیت و قدرت و تدبیر کے ساتھ سرزمین مصر سے کل کر سرزمین مدین میں آباد کیا، اور وہاں آپ نے سال ہر سال بسر کیے، اور پھر میری طرف سے اس مدت کا جو وقت تھا اس کو پورا کر کے واپس آیا، اور یہ تمام کچھ میری تقدیر اور تدبیر کے تابع ہوا، اور پھر میں نے تجھے اپنے لیے بنا لیا، یعنی اپنی رسالت اور اپنے ساتھ کلام کے لیے تجھ کو منتخب کر لیا۔ پھر ہم نے تجھ کو دعوت کے لیے بھیجا، تو اور تیرا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میرے ذکر میں سستی نہ کرنا، یعنی جب تم فرعون کے پاس پہنچو تو میرے ذکر کو یاد رکھنا، یہ چیز تمہارے لیے اس کے ساتھ گفتگو اور جواب دہی اور اقامت حجت اور اس کو نصیحت کرنے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ بعض احادیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک میرا وہ ہے جو اپنے مد مقابل غیر مسلم سے ملاقات کے وقت میرا ذکر کرتا ہے، اور اسی کی تائید میں فرمان خداوندی ایک اور جگہ یوں آیا۔ ترجمہ: مومنو، جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو سابق قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ مراد حاصل کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم تھا کہ فرعون اپنے کفر و عناد اور ضد پر اڑا رہے گا، اور جس کی وجہ سے یہ مخلوق میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بدتر بھی تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم، نرمی و مہربانی اور لطف و عنایت کو ملاحظہ کیجیے۔ ترجمہ: دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو رہا ہے، اور اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ غور کرے یا ڈر جائے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اسی طرح وعظ نصیحت فرمائی۔ اے پیغمبر، تم لوگوں کو حکمت اور اچھے طریقے سے اپنے پروردگار کے راستے کی طرف بلاؤ اور بہت ہی اچھے طریقے سے ان سے مناظرہ کرو، اور دوسری جگہ فرمایا، ترجمہ: اور اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر ایسے طریقے سے جو اچھا ہو، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمان الہی ہے، قولوا قولا شدیدا، دونوں اس کو نرم بات کہو، یعنی یہ بات معذرت و خیرخواہی کے ساتھ اسے سمجھاؤ کہ اے فرعون، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تیرا سچا پروردگار ہے، اور ہمیں دوبارہ آخرت میں لوٹایا جائے گا، اور اس وقت تیرے سامنے جنت و جہنم ہو جائیں گے، لہٰذا اپنی عاقبت کا خیال کر۔ اور دہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام، اس کو نرم بات کہو، اسے سمجھاؤ کہ میں غضب و عذاب کی نسبت عفو و درگزر کے زیادہ قریب ہوں، تیرے لیے بھی ہمارا رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور حضرت یزید الرقاشی رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اور وہ ذات جو تیرے دوست ہیں اور اپنے دوست سے بھی اس قدر محبت رکھتی ہے جو تیرا دوست ہے، اور تجھ سے سرگوشیاں کرتا ہے، اور اس کے ساتھ تیری محبت کا کیا عالم ہوگا۔
تو جب اللہ کا حکم ہوا کہ جاؤ اور جا کر نرمی سے نصیحت کرو تو دونوں نے عرض کیا ہمارے پروردگار ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا سرکش ہو جائے گا، کیونکہ فرعون جبر و ستم اور کینہ پرور مردود شیطان تھا۔ مصر کے وسیع و عریض علاقے پر اس کی حکومت تھی، وہ مرتبے والا تھا اور اس کے پاس بہت بڑا لشکر بھی موجود تھا، تو اس وجہ سے طبی طور پر دونوں بھائیوں نے کچھ خوف محسوس کیا کہ کہیں وہ فرعون پہلے ہی مرحلے پر ان کے ساتھ ظلم و ستم کا برتاؤ شروع کر دیں۔ اس پر اللہ پاک نے کہا کہ تم دونوں بھائی ثابت قدم رہنا، اور بے شک اللہ کی ذات بلند و بالا ہے۔ فرمایا خوف نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ اسی طرح دوسری آیت مبارکہ میں فرمایا ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں۔ ترجمہ: اچھا تو اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے دو اور انہیں عذاب نہ دینا، ہم آپ کے پاس آپ کے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، اور جو ہدایت کی بات مانے اس پر سلامتی ہو اس پر سلامتی ہو۔ ہماری طرف یہ وحی آئی ہے کہ جو جھٹلائے اور منہ پھیرے اس کے لیے عذاب تیار ہے۔ ان آیات کریمہ میں مذکور ہے کہ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ فرعون کو جا کر اللہ کی طرف بلائیں کہ اس کی عبادت کرو، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور کہو کہ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے اور اپنے عذاب و قہر سے اور قید سے ان کو رہائی دے دے، اور ہم بطور نشانی کہ تیرے پاس وہ لاٹھی اور چمکتا ہاتھ کا معجزہ لائے ہیں، اور سلامتی تو اس پر ہے جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اور یہاں فرعون کو سلام کرنے میں بہت عمدہ طریقہ اختیار فرمایا کہ اگر تو پیروی کرے تو تجھ پر سلام ہے۔ اس طرح اسلام میں بھی دعوتوں کا عظیم فائدہ مد نظر رکھا۔ آپ آگے نہ ماننے اور جھٹلانے پر ڈرایا دھمکایا، بے شک ہم کو وحی کی گئی ہے کہ جو جھٹلائے گا اور منہ موڑے گا اس پر عذاب ہے، یعنی اپنے دل کے ساتھ حق کو جھٹلایا اور اپنے جسم کے ساتھ عمل سے منہ موڑا تو وہ شخص عذاب الہی میں گرفتار ہوگا۔ حضرت صدی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے لوٹ کر اپنی والدہ اور بھائی کے پاس پہنچے، اس وقت وہ لوگ وہ رات کا کھانا کھا رہے تھے اور کھانے میں شلجم پکی ہوئے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گئے۔ فراغت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، اللہ نے ہم دونوں کو حکم دیا ہے کہ ہم فرعون کو اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف بلائیں، لہٰذا میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ دونوں بھائی اٹھ کھڑے ہوئے اور فرعون کے محل کی طرف چل پڑے۔ جب وہاں پہنچے تو دروازہ بند تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دربانوں کو فرمایا فرعون کو جا کر بتلا دو کہ دروازے پر اللہ کے رسول آئے ہیں، لیکن وہ آپ لوگوں کا مذاق اڑانے لگے۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ دونوں حضرات کو ایک طویل عرصے بعد اندر جانے کی اجازت ملی تھی، اور محمد ابن اسحاق فرماتے ہیں ان کو 2 سال بعد اجازت ملی تھی، کیونکہ کسی نے بھی اندر جا کر ان کے متعلق اجازت نہ مانگی تھی، واللہ علم۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی شان جلالی کے ساتھ قصر فرعون کے دروازے پر گئے اور اپنے عصا سے دروازہ کھٹکھٹایا تو فرعون گھبرا گیا اور حاضری کا حکم دیا۔ اللہ نے دونوں پیغمبر فرعون کے عین سامنے جا کر کھڑے ہوئے، اور پھر جیسے اللہ نے دعوت کا حکم فرمایا تھا اسی طرح ان کو اللہ عز و جل کی طرف دعوت دی۔ اور اہل کتاب کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ ہارون بن لاوی، یعنی جو لاوی یعقوب کی نسل سے ہے، وہ نکلے گا اور تجھ سے ملاقات کرے گا، اس کو بھی ساتھ لے لینا، اور حکم فرمایا کہ اپنے ساتھ بنی اسرائیل کے مشائخ کو بھی فرعون کے پاس لے چلنا، اور فرمایا کہ جو کچھ نشانیاں ہم نے تجھے عطا کی ہیں ان کو ظاہر کرنا، لیکن فرعون کا دل میں سخت کر دوں گا اور وہ بنی اسرائیل کو نہ چھوڑے گا، اور تم میری نشانیاں اور عجائبات کو سرزمین مصر میں خوب شہرا دینا۔ پھر اللہ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو وحی کی کہ وہ جنگل میں ہوریب پہاڑ کے پاس پہنچے، وہاں انہوں نے اپنے بھائی سے ملاقات کی، تو حضرت ہارون علیہ السلام مصر سے نکل کر وہاں پہنچے تو دونوں بھائیوں کی ملاقات ہوئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے بارے میں آگاہ کیا تو دونوں حکم کے مطابق مصر میں داخل ہوئے اور بنی اسرائیل کے بزرگوں اور مشائخ کو اکٹھا کیا اور فرعون کے پاس چلے گئے، اس کو اللہ کا پیغام پہنچایا تو فرعون کہنے لگا اللہ کون ہے، نعوذ باللہ من قول
میں تو اس کو نہیں جانتا اور نہ ہی میں بنی اسرائیل کو چھوڑوں گا۔ اللہ رب العزت نے فرعون کے بارے میں اس طرح خبر دی ہے۔ ترجمہ: غرض موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس گئے۔ اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارا پروردگار کون ہے؟ کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی، پھر راہ دکھائی۔ کہا تو پہلی جماعتوں کا کیا حال ہے؟ کہا کہ ان کا علم میرے پروردگار کو ہے جو کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ میرا پروردگار نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ وہ وہی تو ہے جس نے تم لوگوں کے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے رستے جاری کیے اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے انواع و اقسام کی مختلف رویدگیاں پیدا کیں کہ خود بھی کھاؤ اور اپنے چارپائیوں کو بھی چراؤ۔ بے شک ان باتوں میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے دوسری دفعہ نکالیں گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے متعلق خبر دی کہ وہ دنیا کو بنانے والے کا انکار کر بیٹھا تھا۔ اس طرح اس نے پوچھا تھا، اے موسیٰ علیہ السلام، بھلا تیرا رب کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی، پھر اس کو راہ دکھائی۔ یعنی ہم سب کا رب اور مالک وہ ہے جس نے پہلے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کو شکل و صورت بخشی، اور پھر اس کے اعمال کے وہ کیا کیا کرے گا اور رزق کے کیا کیا کھائے گا اور مدت کے وہ کب مرے گا وغیرہ تمام چیزیں مقرر فرما دی ہیں، اور پھر سب کو اپنے پاس لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، اور پھر ہر مخلوق کو اس کے کام اور اس کے رزق وغیرہ کی راہ بتلائی کہ وہ کیسے حاصل کیا جائے۔ اس طرح اللہ کا کام مخلوقات میں اپنے اندازے اور قدرت و علم کے عین مطابق چل رہا ہے، اور پہلے سے اللہ نے اپنے کمال علم کی بنا پر ہر چیز کی تقدیر لکھ دی ہے۔ اور یہ آیت اپنے مفہوم اور مضمون میں سورہ اعلیٰ کی اس آیت مبارکہ کی طرح ہے۔ فرمان باری ہے۔ ترجمہ: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پروردگار جلیل الشان کے نام کی تسبیح کریں جس نے انسان کو بنایا، پھر اس کے اعضاء کو درست کیا، اور جس نے اس کا اندازہ ٹھہرایا، پھر اس کو رستہ بتایا۔ یعنی ہر چیز کو پیدائش کے بعد ایک اندازے میں رکھ دیا، پھر ہر ایک کو اس کی طرف وصول کا راستہ بنا دیا۔ جب یہ بات ہو چکی تو فرعون نے بیتکا سوال کیا۔ ترجمہ: کہا تو پہلی جماعتوں کا کیا حال؟ یعنی جب تیرا رب تمام مخلوقات کا خالق و مالک ہے، ان کی روزی وسیلے کا نگہبان اور مقرر کرنے والا ہے، تو اس مرتبے پر ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو پھر پہلے لوگوں نے غیر اللہ کی پرستش کیوں کی اور ستاروں، سیاروں، سورج اور چاند وغیرہ کو کیوں معبود بنایا؟ تو تیرے کہنے کے مطابق ان کو اس سے ہٹ کر سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کیوں نہیں دی گئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اس کا علم میرے پروردگار کے پاس کتاب میں ہے۔ میرا رب کسی بات سے چوکتا نہیں اور نہ بھولتا ہے، لہٰذا اگر پہلے لوگوں نے غیر اللہ کی پرستش کی ہے تو یہ تیرے معبود بننے کے لیے حجت و دلیل نہیں، اور نہ ہی میرے باتوں کے خلاف دلیل ہے، کیونکہ وہ بھی تیری ہی طرح جلاد ہی تھے، اور انہوں نے جو کچھ بھی کیا دہرا ہے وہ سب اللہ کے ہاں صحیفوں میں لکھا ہوا محفوظ ہے۔ چھوٹا ہو مگر ہو، میرا رب ان کو ہر چیز کا بدلہ دے گا اور کسی پر رائی کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا، اور اس لیے کہ بندوں کے تمام اعمال اس کے پاس ایسی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں کہ اس سے کوئی چیز گم نہیں سکتی، اور نہ میرا رب کسی چیز کو بھول سکتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اللہ عز و جل کی عظمت اور تخلیق اشیاء کی قدرت کو بیان فرماتے ہیں کہ اس ذات نے زمین تمہارے لیے بچھونے کی مانند بنا دی اور آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا، اور انسانوں، مویشیوں اور جانوروں کے رزق کے لیے بادلوں اور بارشوں کو حکم دیا، جیسے فرمایا تم بھی کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ۔ بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی عقل صحیح اور سلیم اور درست فطرت رکھنے والوں کے لیے عبرت کی نشانیاں ہیں، جس سے ان کو بخوبی یقین کے ساتھ معلوم ہو جاتا ہے، اور اللہ ہی خالق و رازق ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: لوگوں اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم اس کے عذاب سے بچو،
انواع و اقسام کے میوے پیدا کیے، بس کسی کو اللہ کا ہمسر نہ بناؤ، اور تم جانتے تو ہو۔ تو جیسے مذکورہ آیتوں میں زمین کو بارش کے ذریعے زندہ کرنے اور اس میں پھل پھول کے اگ آنے کو بیان فرمایا، اسی طرح قیامت میں مردوں کے دوبارہ زندہ ہو جانے کو بیان فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اسی زمین میں سے ہم تم کو پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے دوسری دفعہ نکالیں گے۔ سورہ طٰہٰ کی یہ آیت نمبر 55 کا ترجمہ ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ فرمایا، جیسا پہلی بار تم کو پیدا کیا اسی طرح تم دوبارہ لوٹو گے۔ دوستو، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 9 کا ترجمہ تھا۔ اگلا ترجمہ ہے، اور وہی تو ہے جو خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس کو بہت آسان ہے، اور آسمانوں اور زمین میں اس کی شان بہت بلند ہے، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ دوستو، اگلا ٹاپک ہے ہمارا جادوگروں سے مقابلہ۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، ترجمہ: اور ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں مگر وہ تکذیب و انکار ہی کرتا رہا۔ کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام، تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو، تو ہم بھی تمہارے مقابل ایسا ہی جادو لائیں گے تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لو کہ نہ ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تم، اور یہ مقابلہ ایک ہموار میدان میں ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تمہارے لیے مقابلے کا دن تو روز مقرر کیا جاتا ہے، اور یہ کہ لوگ اس دن چاشت کے وقت اکٹھے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرعون کی بدبختی اور اس کی کثرت جہالت اور غلط عقل کو بیان فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کی آیات کو جھٹلا بیٹھا اور ان کی فرما برداری کرنے کے بجائے تکبر کیا، اور بغض و عناد کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، یہ جو کچھ تو لایا ہے محض جادو کے سوا کچھ نہیں، اور اس جیسا تو ہم بھی لا کر دکھا سکتے ہیں، لہٰذا کوئی جگہ اور وقت مقرر کر لو تاکہ آمنے سامنے مقابلہ ہو جائے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تو خود چاہتے تھے کہ ایسا موقع آئے کہ جب تم لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں تو وہ اللہ کی نشانیوں اور براہین و دلائل کو سب کے سامنے واضح کر دیں۔ اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا، تمہارے وعدے کا وقت زینت کا دن ہے، اور یوم زینت سب کے لیے اور اجتماعیت کا دن ہوتا تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ یہ کہ لوگ چاشت کے وقت جمع ہو جائیں، یعنی جب سورج پوری طرح روشن ہو جاتا ہے تاکہ حق خوب واضح ہو جائے، اور آپ علیہ السلام نے رات کا وقت طلب نہیں کیا تاکہ حق و باطن سب کے سامنے ظاہر ہو جائے، کیونکہ آپ اپنے رب کی طرف سے بصیرت اور اس یقین کامل پر تھے کہ اللہ ضرور ان کے اور ان کے دین کو غلبہ دیں گے، اگرچہ قبطیوں فرعونیوں کے ناک مٹی آلود کیوں نہ ہو۔ اور پھر فرعون کی تیاریوں کے ساتھ مقررہ وقت آ پہنچا۔ ترجمہ: تو فرعون لوٹ گیا اور اپنے سامان جمع کر کے پھر آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے کہا کہ ہائے تمہاری کم بختی، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ افطرا نہ کرو کہ وہ تمہیں عذاب سے فنا کر دے گا، اور جس نے افطرا کیا اور نامراد رہا تو وہ باہم اپنے معاملے میں جھگڑنے اور چپکے سرگوشی کرنے لگے، کہنے لگے کہ یہ دونوں جادوگر ہیں، چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارے شائستہ مذہب کو نابود کر دیں، تو تم جادو کا سامان اکٹھا کر لو اور پھر قطار باندھ کر آؤ۔ آج جو غالب رہا وہی کامیاب ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرعون کے متعلق خبر دے رہے ہیں کہ اس نے اپنے علاقوں کے بہت سے جادوگروں کو جمع کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مصر کے قریب جوار میں بڑے بڑے جادوگر جگہ جگہ بھرے ہوئے تھے اور اپنے فن میں یدولہ رکھتے تھے، یعنی فرعون کے کارندوں نے تمام شہروں اور علاقوں سے جادوگروں کو جمع کیا اور وہ انتہائی کثیر تعداد میں اکٹھے ہو گئے۔ جادوگروں کی تعداد: محمد بن کعب کے مطابق وہ 80,000 تھے۔ قاسم بن بردہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ وہ 70,000 تھے۔ حضرت صدی کا قول ہے کہ وہ 30,000 اور چند ہزار اوپر تھے، اور ابو امامہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ تعداد میں 19,000 تھے۔
محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ 15,000 تھے۔ کعب بن احبار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 12,000، اور ابن حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ وہ 70 آدمی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ 40 تو بنی اسرائیل کے غلام تھے، ان کو فرعون نے حکم دیا تھا کہ وہ کاہنوں و جادوگروں کے پاس جا کر جادو سیکھیں، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسی وجہ سے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک مرتبہ کہا تھا۔ ترجمہ: ہم اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور اسے بھی جو آپ نے ہم سے زبردستی جادو کرایا، اور اللہ تعالیٰ بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ لیکن مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ قول محل نظر ہے۔ اگلا ٹاپک ہے دوستو، مقررہ وقت پر جادوگروں کی آمد۔ پھر فرعون ان جادوگروں کو لے کر اپنے امراء، وزراء اور دیگر ارکان دولت سمیت صبح اس مقابلے کے لیے آ پہنچا، اور فرعون کی طرف سے پہلے منادی کرائی گئی تھی کہ اس عظیم موقع پر سب لوگ جمع ہو جائیں۔ لہذا لوگ نکلے، اور اس وقت فرعونی کہہ رہے تھے شاید ہم جادوگروں کے پیروکار ہو جائیں اگر وہ غالب آئے۔ پھر جب لوگ جمع ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے پاس تشریف لائے اور ان کو نصیحت کی، اور جھوٹے جادو کے ساتھ ان کو مقابلے پر آمادے سے منع کیا، کیونکہ اس طرح وہ اللہ کی نشانیوں اور اس کے دلائل کا مقابلہ کرتے، جو خطرناک کام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرمایا افسوس تمہاری بدبختی، اللہ پر جھوٹ افطرا نہ کرو ورنہ تو وہ تمہیں عذاب کے ساتھ فنا کر دے گا، اور جس نے افطرا کیا وہ نامراد ہوا۔ پھر وہ اپنے معاملے میں جھگڑنے لگے، ان میں باہم اختلاف ہو گیا، اور ان میں سے کچھ کہنے لگے کہ یہ نبی کا کلام ہے، یہ ہرگز جادو نہیں ہو سکتا۔ کسی نے کہا کہ جادوگر ہے، اور انہوں نے اس کے متعلق آپس میں چپ چپ کے باتیں کی۔ فرمان باری ہے، کہنے لگے یہ دونوں جادوگر ہیں، چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارے شائستہ مذہب کو نابود کر دیں، یعنی موسیٰ۔ اگلا ٹاپک ہے دوستو، جادوگروں سے مقابلہ۔ ترجمہ: بولے کہ موسیٰ علیہ السلام یا تو تم اپنی چیز ڈالو یا ہم اپنی چیزیں پہلے ڈالتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، تم ہی ڈالو۔ جب انہوں نے چیزیں ڈالیں تو ناگہاں ان کی رسیاں اور لاٹیاں موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں ایسے نظر آنے لگیں کہ وہ میدان میں ادھر ادھر دوڑ رہی ہیں۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف معلوم کیا۔ ہم نے کہا خوف نہ کرو، بلا شبہ تم ہی غالب ہو، اور جو چیز یعنی لاٹھی تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے اسے ڈال دو کہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے اس کو نکل جائے گی۔ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ تو جادوگروں کے ہتھ کنڈے ہیں، اور جادوگر جہاں جائے فلاح نہیں پائے گا۔ جب جادوگر سب بنا کر کھڑے ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بھی ان کے مد مقابل آ ٹھہرے تو جادوگروں نے آپ حضرات سے سوال کیا کہ مقابلے کی ابتدا آپ کریں گے یا ہم؟ تو فرمایا بلکہ تم ہی ڈالو۔ ان جادوگروں نے جب اپنی لاٹیاں ڈالی تو ناظرین کو ایسا معلوم ہونے لگا جیسے وہ دوڑ رہی ہوں، مگر اصل میں تو یہ سب نظر کا دھوکہ تھا۔ تو لوگوں کی نظروں میں ان کا جادو بیٹھ گیا اور وہ مرعوب ہو گئے، اور ایسے موقع پر جادوگر اپنے کرتبوں کو پھینکتے ہوئے کہنے لگے فرعون کی عزت کی قسم ہم ہی غلبہ پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ہی ڈالو۔ جب انہوں نے جادو کی چیزیں ڈالی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، یعنی نظر بندی کر دی، اور لاٹھیوں اور رسیوں کے سانپ بنا بنا کر انہیں ڈرا دیا اور بہت بڑا جادو دکھایا۔ اور دوسری جگہ یوں فرمایا پس اچانک ان کی رسیاں اور لاٹیاں موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں ان کے جادو سے ایسے نظر آنے لگے کہ وہ میدان میں ادھر سے ادھر سانپ بن کر دوڑ رہے ہیں۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ خوف لاغب ہوا کہ عوام الناس ان کے جادو اور بالکل مکر کے دھوکے میں نہ آ جائیں اس سے پہلے کہ آپ اپنی لاٹھی ڈالیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو حکم الہی سے پہلے کچھ نہ کر سکتے تھے۔ تو اللہ نے بھی اس مترب گھڑی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے وحی فرمائی۔ ترجمہ: جب انہوں نے اپنی رسیوں اور لاٹھیوں کو ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو چیزیں تم بنا کر لائے ہو جادو ہے،
اللہ تعالیٰ اس کو بھی نیست و نابود کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ شریروں کے کام سوارا نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے سچ کو سچ ہی کر دے گا، اگرچہ گناہگار برا ہی مانے۔ اور اسی بات کو سورہ اعراف میں یوں ذکر کیا گیا ہے، اس وقت ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ تم بھی اپنی لاٹھی ڈال دو، وہ فوراً سانپ بن کر جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو ایک ایک کر کے نگل جائے گی۔ پھر تو حق ثابت ہو گیا، اور جو کچھ فرعونی کرتے تھے باطن ہو گیا، اور وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر رہ گئے۔ یہ کیفیت دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم جہان کے پروردگار پر ایمان لائے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے پروردگار پر۔ اگلا ٹاپک ہے دوستو، مقابلے میں عصائے موسیٰ علیہ السلام کی حید۔ اسلاف میں سے متعدد علماء کے اقوال کے مطابق جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی تو وہ خوفناک اور بہت بڑا اژدہا بن گیا، جس کے پاؤں بھی تھے اور بڑی موٹی گردن اور بھیانک انتہائی چوڑی گھبرا دینے والی شکل تھی، جس کو دیکھ کر لوگ ادھر ادھر بھاگ کھڑے ہوئے اور اپنی جگہوں سے ہٹ گئے۔ اور یہ اژدہا جادوگروں کے پھینکے ہوئے رسیوں اور لاٹھیوں کی طرف پلک جھپکنے میں متوجہ ہوا، اور آن کے آن میں ایک ایک کر کے سب کو نگلنے لگا، اور لوگ انتہائی خوفزدہ اور دہشت زدہ ہو کر تعجب کے دریا میں ڈوب کر اس کو آنکھیں پاڑے دیکھ رہے تھے، اور جادوگروں نے بھی اپنی ذلت کو دیکھ لیا، اور یہ ساری صورتحال جو کہ ایک رسول کا معجزہ تھا، ان کے دل و دماغ کے کسی کونے میں بھی نہ تھے۔ تب ان کو دل کی گہرائی سے اپنے علم کے مطابق یقین ہو گیا کہ یہ کوئی جادو یا شعبدہ نہیں، بلکہ ایسا حق ہے جس پر حق کے سوا کوئی قادر نہیں ہو سکتا، اور حق ذات نے یہ سب کچھ ان کے ساتھ تائید اور حمایت کے لیے بھیجا ہے۔ اگلا ٹاپک ہے دوستو، جادوگروں کا ایمان لانا۔ تو اللہ نے ان کے دلوں سے غفلت کے پردے ہٹا دیے اور ہدایت کے ساتھ ان کو روشن کر دیا، اور غساوت کی ظلمتیں دلوں سے چڑھ گئی، اور ان سب نے ایک اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا اور پروردگار کے حضور سجدہ ریز ہو گئے، اور ببانگ دل حاضرین کو پکار اور معلوم ہو گیا کہ ان کو کسی سزا و مصیبت کا خوف نہیں تھا۔ پکارا کہ ہم ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے، اور اس ساری کیفیت کو اللہ نے یوں فرمایا ہے۔ پھر جادوگر سجدے میں گر پڑے، کہنے لگے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ ترجمہ: القصب یوں ہی معلوم ہوا تو جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے پروردگار پر ایمان لائے۔ فرعون بولا کہ بیشتر اس کے میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے، بے شک وہ تمہارا بڑا یعنی استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، سو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں جانب خلاف سے کٹوا دوں گا اور کھجور کے تنکوں پر سولی چڑھوا دوں گا۔ اس وقت تم کو معلوم ہوگا کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر تک رہنے والا ہے۔ انہوں نے کہا، جو دلائل ہمارے پاس آ گئے ہیں اور ان پر اور جس نے ہم کو پیدا کیا اس پر ہم تجھے ہرگز ترجیح نہیں دیں گے، تجھے جو حکم دینا ہو دے دے، اور تو جو حکم دے سکتے ہیں وہ صرف اسی دنیا کی زندگی میں دے سکتا ہے۔ ہم اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور اسے بھی جو تو نے ہم سے زبردستی جادو کرایا، اور اللہ تعالیٰ بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ جو شخص اپنے پروردگار کے پاس گناہگار ہو کر آئے گا تو اس کے لیے جہنم ہے، جس میں نہ مرے گا نہ جیے گا، اور جو اس کے روبرو ایماندار ہو کر آئے گا اور عمل بھی نیک کیے ہوں گے تو ایسے لوگوں کے لیے اونچے اونچے درجے ہیں، یعنی ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ اس شخص کا بدلہ ہے جو پاک ہوا۔ حضرت سعید بن جبیر اور اکرمہ اور قاسم بن ابی بردہ اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب جادوگروں نے سجدہ کیا تو ان کے لیے تیار کی جانے والی جنت ان کو دکھائی گئی، جو ان کے استقبال میں آراستہ اور مزین تھی، تو اس وجہ انہوں نے فرعون کی وعید اور ڈرانے دھمکانے کی ذرا بر پرواہ نہ کی۔ اگلا ٹاپک ہے دوستو، فرعون کی دھمکیاں۔ اور فرعون نے دھمکیاں اس وجہ سے دی تھیں کہ جب اس نے ان جادوگروں کو دیکھا کہ اسلام قبول کر چکے ہیں اور تمام خلقت کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا اچھا و صاف
کے ساتھ ذکر خیر کر رہے ہیں تو اس چیز نے فرعون کو گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا کرتے ہوئے اسے مبہوت کر دیا اور اس کی بصیرت اور بصارت کو اندھا کر دیا، اور فرعون کا جادوگروں کو اس طرح دھمکی دینا کہ میری اجازت کے بغیر ایمان کیوں لائے، اور اس کی سیاست مکر و فریب اور دھوکہ دہی تھی، اور اس کے نزدیک یہ اللہ کے راستے سے روکنے کا بہترین طریقہ تھا۔ تو جادوگروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دیتا تم ایمان لے آئے، یعنی میری رغبت کے روبرو تم نے اس قدر اہم فیصلہ میری رائے اور مشورے کے بغیر کیوں کر لیا؟ پھر ڈرایا دھمکایا اور عجیب بعض ہم گمان جھوٹ باندھ کے بے شک یہ تمہارا بڑا استاذ ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، دوسری جگہ یوں آیا ہے یہ تمہارا مکر ہے جو تم نے شہر میں کھیلا ہے تاکہ تم شہر سے اس کے اہل کو نکال لاؤ، پس ان قریب تم جان لو گے۔ اور یہ اس کا بکواس کیا ہوا جھوٹ اور بہتان ہر عاقل سمجھ سکتا ہے کہ نہ کفر کذب ہے، بلکہ ایسی انہونی باتیں جو بچوں سے بھی سرزد نہیں ہو سکتی، کیونکہ تمام لوگ خواہ اس کے اہل دولت و ارکان ہوں یا وہ عوام الناس ہوں، سب جانتے تھے کہ ان جادوگروں نے اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کبھی نہیں دیکھا۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے بڑے اور ان کے جادو سکھانے والے استاد کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر مزید یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جمع نہیں کیا، اور نہ آپ کو ان کے جمع ہونے کا ہی کچھ علم تھا، بلکہ فرعون نے ہی ان کو طلب کیا تھا، اور ہر قریب دور شہر سے اور ہر کشادہ تنگ راستوں سے اور ہر وادی سے اور مصر کے تمام شہروں اور اطراف اور دیہاتوں سے جمع کرانے والا یہی فرعون ہی تھا، نہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو پھر اس کی یہ بات عقل سے کتنی دور ہے۔ اسی قصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں مختلف جگہوں پر مختلف الفاظ کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ سورہ اعراف میں فرمایا، ترجمہ: پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے اعیان سلطنت کے پاس بھیجا، تو انہوں نے ان کے ساتھ کفر کیا، سو دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے فرعون، میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں، مجھ پر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ کہوں سچ ہی کہوں، میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دو۔ فرعون نے کہا، اگر تم نشانی لے کر آئے ہو، اگر سچے ہو تو لاؤ دکھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی تو وہ اسی وقت شریر اژدہا ہو گیا، اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کی نگاہوں میں سفید براق تھا۔ تو قوم فرعون میں جو سردار تھے وہ کہنے لگے کہ یہ بڑا علامہ جادوگر ہے، اس کا ارادہ یہ ہے کہ تم کو تمہارے ملک سے نکال دے، بھلا تمہارا کیا صلاح ہے؟ انہوں نے فرعون سے کہا کہ فی الحال موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کے معاملے کو معاف رکھو اور شہروں میں تقریب روانہ کر دو کہ تمام ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، اور جادوگر فرعون کے پاس آ پہنچے اور کہنے لگے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں صلہ عطا کیا جائے۔ فرعون نے کہا، ہاں ضرور، اور اس کے علاوہ تمام مغربوں میں داخل کر لیے جاؤ گے۔ جب فریقین روز مقررہ پر جمع ہوئے تو جادوگروں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام، یا تو تم جادو کی چیز ڈالو یا ہم ڈالتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم ہی ڈالو۔ جب انہوں نے جادو کی چیزیں ڈالی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، یعنی نظر بندی کر دی، اور لاٹھیوں اور رسیوں کے سام بنا بنا کر انہیں ڈرا دیا اور بہت بڑا جادو دکھایا۔ اس وقت ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ تم بھی اپنی لاٹھی ڈال دو، وہ فوراً سانپ بن کر جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو ایک ایک کر کے نگل جائے گی۔ پھر تو حق ثابت ہو گیا، اور جو کچھ فرعونی کرتے تھے باطل ہو گیا، اور وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر رہ گئے۔ یہ کیفیت دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم جہان کے پروردگار پر ایمان لائے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے پروردگار پر۔ فرعون نے کہا کہ بیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں کہ تم اس پر ایمان لے آئے، بے شک یہ فریب ہے جو تم نے مل کر شہر میں کیا ہے تاکہ اہل شہر کو یہاں سے نکال دو، سو ان قریب اس کا نتیجہ معلوم کر لو گے۔ میں پہلے تو تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کٹوا دوں گا، پھر تم سب کو سولی چڑھوا دوں گا۔ وہ بولے کہ ہم تو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اور اس کے سوا تجھ کو ہماری کون سی بات بری لگی ہے کہ جب ہمارے پروردگار کی نشانیاں ہمارے پاس آ گئیں تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اے پروردگار، ہم پر صبر و استقامت کے دہانے کھول دے، اور ہمیں ماریو تو مسلمان ہی ماریو۔ اور سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ:
پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ گناہگار لوگ تھے۔ جب ان کے پاس ہمارے ہاں سے حق آیا تو کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا تم حق کے بارے میں جب وہ تمہارے پاس آیا یہ کہتے ہو کہ یہ جادو ہے، حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پانے کے؟ وہ بولے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ جس راہ پر ہم اپنے باپ دادا کو پاتے ہیں اس سے ہم منہ پیر لیں، اور اس ملک میں تم دونوں کی سرداری ہو جائے، اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں؟ اور فرعون نے حکم دیا کہ سب کامل فن جادوگروں کو ہمارے پاس لے آؤ۔ جب جادوگر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، تم کو جو ڈالنا ہے ڈالو۔ جب انہوں نے اپنی رسیوں اور لاٹھیوں کو ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو چیزیں تم بنا کر لائے ہو جادو ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی نیست و نابود کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ شریروں کے کام سوارا نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے سچ کو سچ ہی کر دے گا، اگرچہ گناہگار برا ہی مانے۔ اور سورہ شعراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: فرعون نے کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، خواہ میں تیرے پاس روشن چیز لاؤں، یعنی معجزہ۔ فرعون نے کہا، اگر سچے ہو تو اسے لاؤ، دکھاؤ۔ پس انہوں نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ اسی وقت شریر اژدہا بن گیا، اور اپنا ہاتھ نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کے لیے سفید براق نظر آنے لگا۔ فرعون نے اپنے گرد کے سرداروں سے کہا کہ یہ تو کامل فن جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ تم کو اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ اسے اور اس کے بھائی کے بارے میں کچھ توقف کیجیے، اور شہروں میں ہر کارے بھیج دیجیے کہ سب ماہر جادوگروں کو جمع کر کے آپ کے پاس لے آئیں۔ تو جادوگر ایک مقررہ دن کی میعاد پر جمع ہو گئے، اور لوگوں سے کہہ دیا گیا کہ تم سب کو اکٹھا ہو کر جانا چاہیے، تاکہ اگر جادوگر غالب رہیں تو ہم ان کے پیرو ہو جائیں۔ اور جب جادوگر آ گئے تو فرعون سے کہنے لگے، اگر ہم غالب رہے تو ہمیں صلہ بھی عطا ہوگا۔ فرعون نے کہا، ہاں، اور تم مغربوں میں بھی داخل کر لیے جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جو چیز ڈالنی چاہتے ہو ڈالو، تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹیاں ڈالی اور کہنے لگے کہ فرعون کے اقبال کی قسم، ہم ضرور غالب رہیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ ان چیزوں کو جو جادوگروں نے بنائی تھی یکایک نگلنے لگی۔ تب جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم تمام جہان کے مالک پر ایمان لے آئے، جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا مالک ہے۔ فرعون نے کہا، کیا اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے؟ بے شک یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، سو عنقریب تم اس کا انجام معلوم کر لو گے کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں اطراف مخالف سے کٹوا دوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھوا دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ کچھ نقصان کی بات نہیں، ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جانے والوں میں سے ہیں، ہمیں امید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمارے گناہ بخش دے گا، اس لیے کہ ہم اول ایمان لانے والوں میں ہیں۔